أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام جناب اساتذہ کرام اور سامعین زیادہ شان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرت راہ عرفاں سے جو ہم نادیدہ رو محرم نہیں راہ عرفاں سے جو ہم نادیدہ رو محرم نہیں مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پہ کچھ کم نہیں مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پہ کچھ کم نہیں ہوں مسلمان گرچہ ناقص کی سلیے کاملو ماہیت پانی کی آخر ینگ میں سے کم ہے سامعین محترم ایمان لانا اور تقوی اختیار کرنے سے ہی کام نہیں ہوتا بلکہ اس کے بعد کسی ولی اللہ سے نسبت ہونا ضروری ہے کیونکہ ایمان اور تقوی ایک خزانہ ہے اور خزانے کو حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ چوروں ڈاکوؤں اور لٹیروں سے محفوظ رہے اسی لیے ہمیں اور ہمارے ایمان کو بھی ان ولی اللہ سے نسبت ہونا ضروری ہے ایمان لانے کے بعد ان ایمان کے ڈاکوں سے بچنے کے لیے خدا عز و جل ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے مومنوں اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو سامعین سے احتشام یہ نسبت ایسی ہے کہ اس نسبت کی وجہ سے تو پہلے جانور بھی جنت میں جائیں گے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احسن القصص اور علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ اصحاب مجالس میں فرماتے ہیں کہ 7 چیزیں بنی آدم کی جنس کے علاوہ جنت میں جائیں گے اصحاب فیل کا ہاتھی اصحاب کہف کا کتا یعقوب علیہ السلام کا بھیڑیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بلبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فاقہ مبارکہ سلیمان علیہ السلام کی چیونٹی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بلبل سامعین محترم ذرا ملاحظہ کیجئے کہ یہ جانور ہیں ہم جنہیں اللہ عز و جل نے اشرف المخلوقات قرار دیا گیا ہے اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں گے اور ہماری نسبت ان ولی اللہ سے ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا کہ اے فرشتوں یہ میرے ولی کا میرے محبوب کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتا تھا یہ میری 5 وقتہ نمازیں پڑھتا تھا اور یہ میرے ولی کا غلام ہے اے فرشتوں اس کو جانے سے کیوں روکتے ہو جبھی تو شاعر کیا خوب فرماتے ہیں عزیزو کر چکو تیار جب میرے کفن کو عزیزو کر چکو تیار جب میرے کفن کو تو لکھ دینا نام والا غوث اعظم کا تو لکھ دینا نام والا غوث اعظم کا سامعین محترم آج ہم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم کہتے ہیں کیونکہ اللہ خدا ہو کر بے مثال ہے ان کا خدائی میں کوئی شریک نہیں محمد مصطفیٰ ہو کر بے مثال ہے ان کا مصطفیٰ میں کوئی شریک نہیں اور غوث اعظم غوث ہو کر بے مثال ہے ان کا اولیاء میں کوئی شریک نہیں اسی لیے تو اعلان فرمایا قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ یعنی یہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ خراساں کی پہاڑیوں میں مصروف عبادت ہے جب آپ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان جو آپ نے بغداد میں فرمایا تھا سنا تو گردن جھکا دی اور فرمایا کہ غوث اعظم کا قدم صرف میری گردن پر ہی نہیں بلکہ میری آنکھوں اور میرے سر پر جبھی تو امام احمد رضا خان کیا خوب فرماتے ہیں کہ جس کی ممبر بنی گردن اولیاء جس کی ممبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام سامعین محترم اپنے تو اپنے بیگانے بھی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے تصرف کو بلکہ ان کے اسم مبارک کے تصرف کو تسلیم کرتے تھے مولوی اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم
کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دھوبی تھا. جب وہ مر گیا تو فرشتوں نے تو منکر نکیر نے قبر میں اس سے سوال کیا ماں رب ہوا تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا میں سرکار غوث اعظم کا دھوبی ہوں. فرشتوں نے کہا ماں دین ہوگا تیرا دین کیا ہے؟ اس نے کہا میں سرکار غوث اعظم کا دھوبی ہوں. فرشتوں نے کھینچ لی گزرے اور مارنے کے لیے تیار ہوئے. اس نے کہا مجھے کوئی خوف نہیں کیونکہ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے دیکھو بندہ غوث اعظم کا. فرشتوں نے کہا عجیب بندہ ہے نہ جواب دیتا ہے نہ سزا کے لیے تیار ہے الٹا کہتا ہے میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. فرشتوں نے کہا خدا عز و جل اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو حکم آیا کہ اسے بخش دیا جائے کیونکہ یہ میرے ولی اللہ کا دھوبی ہے. میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پر کرنا چاہوں گا. واہ کیا مرتبہ ایک غوث ہے بالا تیرا. واہ کیا مرتبہ ایک غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے ہے کیسا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. وما علینا الا البلاغ.